مرزا غلام احمد جیسے ملعون کو نبی کہہ دیتے. بندوں کے کہنے سے کوئی نبی نہیں بنتا، مخلوق کے کہنے سے کوئی رب نہیں بنتا. فرعون اس لیے لعنتی ہے کہ جو نہ تھا وہ بن بیٹھا تھا. مذہب شیعہ کا اصول ہے جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے. لعنتی ہے. مرزا غلام احمد پہ لعنت کیوں ہے؟ نبی نہ تھا بن بیٹھا تھا. فرعون لعنتی کیوں ہے؟ خدا نہ تھا بن بیٹھا تھا. خدا نہ ہو بن بیٹھے. لعنتی ہے. نبی نہ ہو بن بیٹھے. لعنتی ہے. خلیفہ نہ ہو بلکہ بن بیٹھے. لعنتی ہے. سید نہ ہو بلکہ بن بیٹھے. لعنتی ہے. علی کی ولایت، سادات کی عظمت، عزاداری حسین چھاننی لگی ہوئی ہے. شیعوں میں سے شیعہ خدا چن رہا ہے. دنیا کے تعلقات پہ جنت نہیں ملنی، بطول کی رضا سے جنت ملنی. زہرا راضی نہ ہو محمد کے سسر کو جنت نہیں ملتی، کسی عام بندے کو کیسے ملتی؟ جس کا ایمان ہے حیدری، کوئی راستہ نہیں، کوئی چور راستہ نہیں. علی کی ولایت کے منکر کا حمایتی بھی جہنمی. سادات کی عظمت کے منکر کا حمایتی بھی اتنا لعنتی ہے جتنا وہ. اپنے گھر سے نہیں، آل محمد کے مذہب سے پڑھ رہا ہوں. سال نبی کی اونٹنی 4 بندوں نے قتل کی، اللہ نے پوری قوم پر عذاب نازل کیا. بندوں نے پوچھا چھٹے امام سے، مولا وہ تو گھر بیٹھے تھے، ان پہ لعنت کیوں پڑی؟ امام نے فرمایا وہ راضی تھے اس کے عمل سے. توجہ فرما رہے یا نہیں فرما؟ جو ظالم کے ظلم سے راضی ہو ظالم ہے، جو بے غیرت کی بے غیرتی پر راضی ہو بے غیرت ہے. بے غیرت ہے. شریعت بدماشی نہیں، دین بدماشی نہیں، دین شریعت ہے. دین خوشنودی آل محمد ہے. دنیا داری کا نام مذہب اہل بیت نہیں. قبر میں جا کے تو نے بھی حساب دینا ہے. علی کی ماں سوئی ہوئی تھی قبر میں، دفنانے والا محمد کفن کے طور پہ اپنی قمیض تھی، مٹی محمد مصطفیٰ نے ڈالی. 3 دفعہ زمین پر ہاتھ مار کے کہا ہوشیار میری ماں آ رہی ہے. پھر محمد مصطفیٰ تلقین پڑھنے بیٹھا اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ کہتا ہے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے تیرا بیٹا. وہ بندے بھی چپ ہے جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. ہو نہیں سکتا بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا اور اس نے واقعہ نہ سنا ہو. 3 دفعہ نبی نے فرمایا ابنوں کے. کس کی قبر تھی؟ فاطمہ بنت اسد کی. اور نبی کہہ رہے تھے ابنوں کے تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا. کائنات کے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو نبی نے کیوں فرمایا؟ صحابہ نے پوچھا پیغمبر سے کیوں کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے؟ حضور نے فرمایا فرشتے آئے ہوئے تھے، میری اماں سے پوچھ رہے تھے تیرا رب کون ہے؟ یہ جو گم شم تیرا
میری ماں نے کہا اللہ جل جلالہ، وہ پوچھا من نبیوں کو، تیرا نبی کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ۔ اب فرشتوں نے پوچھا تیرا امام کون ہے؟ بندہ وہ بولے گا جس میں رتی بھی غیرت کی ہوئی بولے گا، اور جس میں غیرت نہیں اس کی داد کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جب علی کی ولایت والا سوال علی کی ماں کو معاف نہیں تو تیری اوقات کیا؟ جب علی کی ولایت والا سوال علی کی ماں کو معاف نہیں، صاحبان علم تشریف فرمائیں، بات جہاں تک جائے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، دعوت ذوالفقار شیرہ میں پیغمبر نے اعلان کیا کون ہے جو میرا وزیر بنے؟ ایکم یعاشرنی، کون ہے جو میرا وزیر بنے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ پورے مجمع پہ خاموشی چھائی، سارے چپ بیٹھے۔ ایک آواز آئی، انا ناصرک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تیری مدد کروں گا۔ پورے مجمع نے موڑ کے دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ پیچھے وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، ابو طالب کا غیرت مند بیٹا علی۔ محمد علی سے مدد مانگ کے رسول رہ سکتا ہے؟ ہم یا علی مدد کریں تو اپنے برائے مولویوں کی رگے فتویٰ پھڑک اٹھتی۔ آج کل مولوی بڑے چکر باز ہو گئے، مولوی کو کہو یا علی مدد، آگے سے مولوی کہتے وعلیکم السلام۔ جو چپ ہے انہوں نے تجربہ نہیں کیا۔ اپنے بچوں کو یا علی مدد کہنے کا عادی بنو، ہر شریف سے وعدہ لے رہا ہوں، اپنے بچوں کو چیک کر کے تیرا بچہ یا علی مدد کا جواب دیتا ہے کہ نہیں، کیونکہ کئی ماننے والوں کے ماننے والے بچے انہیں بھی یا علی مدد کہو تو وہ شرما جاتے۔ پہلی تربیت کر اپنی اولاد کی، یا علی مدد کی آواز ہے کڑک کے کہے مولا علی مدد، لیکن سکھائے گا وہی جو اولاد کو اپنی سمجھتا ہو۔ یا علی مدد، چپ نہیں، یا علی مدد۔ مولا کی قسم تم بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھا دو، یہ بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھیں گے علی ولی اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، اسے علی کی نصرت سکھاؤ، علی سے مدد مانگنا سکھاؤ۔ انا ناصرک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں مدد کروں گا۔ پیغمبر کی آواز انت ولی و وصی و خلیفتی۔ من تو مرادوں سے بچہ پیدا ہو اسے پہلے دن یخنی نہیں کھلاتے۔ پیغمبر نے پہلے ہی دن علی ولی اللہ کا اعلان کر دیا، تو میرا ولی ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں چاہے چیک کریں، جس کا ایمان ہے وہ ابھی بول پڑے گا، جسے شک ہو وہ جا کے تحقیق کرے، بات سچی نکلے وہی بول پڑے تو خدا اس کی قبول کر لے گا۔ جیسے ہی پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، 40 مشرکوں کا مجمع کھڑا ہوا۔ ابو لہب نے جاتے جاتے حضرت ابو طالب نو اس ماری شریک بھی ٹوک، میں آکھے میں جڑے ایک دو بندے بات پٹ کے بیٹھے سننے میں انہوں نے گل سمجھ آ
فکری ٹوک دی اس نے فکرے کے لو ابو طالب آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر. جسے پتا ہے وہ میری تصدیق کرے گا. جس نے یہ فکرہ پہلے سنا ہے وہ میری تصدیق کرے گا. آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر. تیسری گواہی ابو لہب کو سمجھ آ گئی, مولویوں کو سمجھ نہیں آ. ابو لہب کو پتہ چل گیا ان تین عقیدوں پہ زندہ رہو گے تو شیعہ ہو. ان میں سے دو ہو ایک نہ ہو جہنم میں. میں تشریح اس کی کر دیتا ہوں, اتنا وقت مصائب سے کام کر لوں, مصائب مختصر پڑھ لوں, لیکن فکرہ بڑی توجہ سنو. ایک بندہ بڑا ماتمی ہو اور علی ولی اللہ کا منکر ہو, جنت ملے گی؟ یہ سوچ کے بیٹھے ہو نہیں ہے. ایک بندہ علی ولی اللہ کا بڑا قائل ہو اور ماتم کا منکر ہو, یہ گویڑ کر کے سچندے بیٹھے ہو. کوئی مشورہ چ کرو آپس جی ویسے کیوں جی کیا کھا. ایک بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو, ماتم کا منکر ہو. مجھے حسین کی ماں کی قسم, جیسے علی ولی اللہ مان کے ماتم کا انکار جہنم میں لے جاتا ہے, ویسے کوئی کروڑ علی ولی اللہ پڑے, سید زادی کی عزت کا پتہ نہیں تو کتے کے بچے سے بات کرتا. جسے یقین نہیں آیا وہ شکلیں دیکھ لیں. ربیع الاول کے دن چڑھ گئے, علی کی بیٹیاں شام پہنچ گئیں. 16 ربیع الاول کو علی ولی اللہ کے جرم میں زینب کی پہلی پیشی. 16 ربیع الاول کو جدید پلید کے دربار میں ملکہ شرم و حیا داخل. قبلہ کعبہ آغا علی حسین نجفی صاحب جہاں فکر ارشاد فرما رہے تھے, انہی کی برکت کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک فکرہ اس کے آگے کہنا, سارے حضرات کو یاد ہوگا قبلہ فرما رہے تھے 5 لاکھ بغیرت بازار میں کھڑا تھا جب علی کی بیٹی گزری. 1 لاکھ کتے کا بچہ ڈھول بجا رہا تھا. مسخرے ناچ رہے تھے. گن کے 2 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں اور واجب الاحترام کو ممبر دینا چاہتا ہوں. میں 19 دفعہ شام کا زبار ہوں. سادات عظام کی نالین کے صدقے میں میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوں. وہاں مشتاق شریف میں جب بھی گیا مجھے ہر دفعہ کسی طالب علم نے نیا بازار دکھایا. علی کی بیٹی ادھر سے آئی, اگلی دفعہ گیا کوئی اور طالب علم ملا, اس نے علی کی بیٹی اس بازار سے آئی. قرآن کی قسم اگلی دفعہ گیا کوئی اور طالب علم ملا, اس نے کہا اس بازار سے آئی. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا, کوئی کہتا ہے سوق حمیدیہ سے آئی, کوئی کہتا ہے باب شرق سے آئی, کوئی کہتا ہے اس محلے سے آئی. علی کی بیٹی کس طرف سے آئی؟ سادات عظام سے اس لیے معافی مانگتا ہوں کہ ان کے گھر کی کہانی ہے. میں ان کی کنیز کی اولاد ہوں, ممبر کو میز نہیں. حسین کی قبر سمجھ کر غازی کا نام ہے اس پر. ہاتھ رکھ کے فکرہ پڑھتا ہوں. اس نے کہا شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے ان بے غیرتوں نے علی کی بیٹیوں کو نہ گزار. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں تم سے راضی ہو. نہ تھکنے والی قوم زندہ باد. اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے.
صبح سے سردی کے موسم میں مٹی میں بیٹھ کے غریب کو ہائے کر کے رونے والوں، فکرہ بڑا قیامت کا ہے، معافی اس لیے سادات سے مانگی ہے۔ اس نے کہا شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے ان ظالموں نے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا۔ میں پھر حیران ہو گیا، اگر کوئی ادھر سے آئے تو وہ ادھر سے تو نہیں آتا۔ علی کی بیٹی ہر بازار میں کیسے گئی؟ بڑے ادب سے فکرہ پردے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بازار کا ماحول خراب ہو گیا، 5 لاکھ بے غیرت شراب پینے لگا، 1 لاکھ حرامی ڈھول بجانے لگا، مسخرے ناچنے لگے۔ جھانگے مجھے تشریح کی ضرورت نہیں، میں بڑے آرام سے ہاتھ جوڑ کے فکرہ پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ آوارہ عورتوں کو شرم آنے لگی۔ جنہوں نے ہائے کیے انہیں بات سمجھ آ گئی۔ ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ آوارہ عورتوں کو شرم آنے لگی۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا، یزید بازار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں، تو نے اگر تماشا دکھانا ہے تو قیدیوں کو ہماری گلیوں سے گزار۔ جھنگ والوں، آوارہ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ ہاتھ کڑیاں پہن کے کبھی اس بازار، کبھی اس ہائے کر لے جسے رونا نہ، شامیوں بستند بازو زینب و کلثوم۔ اس سے کم آگے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ آ گیا دربار، ایک لائن میں پوری تاریخ اسلام پڑھتا ہوں، اگلی پچھلی تاریخ اسلام کی ساری کی ساری ایک فکرے میں پڑھتا ہوں۔ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے کر۔ جس مسلمان کے پاس ساری تاریخ پڑھنے کا وقت نہ ہو اسے یہ ایک فکرہ پڑھ کے سنا، ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے کھڑی تھی، کعبہ بن کے کھڑی تھی زینب، غلاف بن کے کھڑی تھی فضہ۔ بے غیرت شراب کے نشے میں کہتے غلاف ہٹاؤ، شمر نے تازیانہ اٹھایا، ان ہاتھوں میں مارا جس میں حسن حسین لوریاں لیتے رہتے۔ جس بندے کو رونا نہ آئے وہ نظریں جھکا کے بیٹھے۔ ادھر فضہ کے ہاتھوں پہ تازیانہ لگا، جناب فضہ کے بوڑھے ہاتھوں سے خون نکلا، بانجا کے شادی مقتل میں فکرے ہیں۔ ادھر فضہ کے ہاتھوں پہ تازیانہ لگا، یا 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے تخت کے پاس آ کے کہتے او یزید شمر کو روک دے، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہوا، تو نے کیا سمجھا جیسے زینب کو چھڑانے کوئی نہیں آیا، فضہ کو چھڑانے کوئی نہیں آئے گا۔ بی بی زینب کا رخ مدینے پھر گیا، رو کے کہہ دیا نانا اب تو راضی ہو، دائیوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیوں کا کوئی وارث نہیں۔